بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال سے میں ہوں راجہ عثمان طاہر, اور آج اسٹوڈیو میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں خواجہ کاشف میر صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ میر صاحب. آج کے پروگرام میں ناظرین ہم تبادلہ خیال کریں گے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور دن بہ دن جو حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہے وہ قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل راٹھور حکومت کیا کر رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے حوالے سے, اگر دوبارہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو کیا لایا عمل ہوگا, اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ شاہ غلام قادر صاحب جو وزیر اعظم جو آزاد کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے مظفر آباد میں, جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بات کریں گے کہ جو وقف املاک ہیں متروکہ املاک, اس کے جو کسٹوڈین ہیں اس کی امراض کے حوالے سے خواجہ کاشف میر صاحب نے ایک سٹوری کی ہے, بڑی اہم سٹوری ہے. ان کی امراض کیا کیا ہیں, کس طرح ہیں, کیا معاملات ہیں, اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں ہم تبادلہ خیال کریں گے. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ معروف حریت رہنما یاسین ملک صاحب کو خفیہ طریقے سے لگتا ہے کوئی شاید ان کو ہینگ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہلکا سا ہم ٹچ دیں گے. خواجہ کاشف میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں جس طرح کہ آج کل بڑا اہم ایشو ہے, ٹاپک ہے آزاد کشمیر میں. عوامی ایکشن کمیٹی دوبارہ متحرک ہو گئی ہے, اور حکومت نے پچھلے دن میں ایک پریس کانفرنس کی تھی فیصل راٹھور صاحب نے, جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ مطالبہ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے 98% مطالبات جو ہیں وہ ان کے اپنے پورے کر دیے ہیں. جبکہ اس کے برعکس جب شوکت نواز میر صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی وہ غلطی سے 98 نکل گیا ہوگا, 2% بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ 2% ریمیننگ ہے, 98% کمپلیٹ ہو گیا. شوکت نواز میر صاحب نے کہا کہ 2% ابھی تک شاید کام ہوا ہے, 98% ریمیننگ ہے. تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ اب وہ دوبارہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. 10 تاریخ کو کوٹلی میں انہوں نے اپنا کنونشن رکھا ہوا ہے. اب شہر ٹو شہر, سٹی ٹو سٹی وہ کنونشن کرتے جا رہے ہیں, اور عوام کو مزید جو ہے وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہوا ابھی تک. کیوں نہیں ہوا, کیا وجوہات ہیں؟ جو پریس کانفرنس وزیر اعظم کی وہ کیا تھی, شوکت نواز میر صاحب نے جو اس کی جوابی پریس کانفرنس کی وہ کیا تھی, اور اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی راجہ عثمان طاہر صاحب, دیکھیں آزاد کشمیر میں گزشتہ 2.5 سال 3 سال کے دوران جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ ایک طاقتور ترین عوامی طاقت بن کے سامنے آئی ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ لیپا اور نیلم سے لے کے بمبر اور آپ حویلی تک دیکھیں, کوئی چھوٹا بڑا شہر, کوئی یونین کونسل ایسی نہیں رہی جس کے اوپر انہوں نے وہاں پہ سرگرمیاں نہیں کی, بڑے مارچ کیے. لیکن ہمارے کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں میر صاحب کہ جب سے یہ فیصل راٹھور کی حکومت آئی ہے تو عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو خطرہ ہو گیا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ جا رہی ہے, تو وہ کہیں اپنی ساکھ بچانے کے لیے دوبارہ متحرک تو نہیں ہوئے؟ دیکھیں جس طرح سے یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی بنی, مرکزی کمیٹی بنی تھی 31 رکنی, اور پھر تمام اضلاع کے اندر کمیٹیاں بنی, پھر تحصیلوں کے اندر کمیٹیاں بنی, اور پھر یونین کونسل لیول کے اوپر بھی کمیٹیاں بن چکی ہیں. تو یہ جو عوامی تحریک ہے اس کا براہ راست اس کا مقابلہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. صحیح ہے میرے نزدیک. صحیح بات. یہ بیسیکلی عوامی حقوق کی تحریک ہے, اصلاحات کی تحریک ہے. تو وہ ایک اصلاحات کو اپنے لوگوں کے پریشر کے ذریعے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جس طرح فیصل راٹھور صاحب نے کہا جی کہ ہم نے تو ان کے مطالبات 98% ہم نے ان کے اوپر عمل کر دیا ہے, پورے کر دیے ہیں, جو ریمیننگ ہے ان کے اوپر کام چل رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 0 کام نہیں ہوا اس کے اوپر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جہاں تک فیصل راٹھور صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بات ہے, جس طرح سے یہ گورنمنٹ بنی, جیسے پچھلی گورنمنٹ گئی, وہ سب کے سامنے ہے. جی ان کو 1.5 ماہ ہوئے ہیں جی معاہدے کے بعد, وہ 1.5 ماہ انوار الحق صاحب کے پاس تھے. بیسیکلی یہ اس وقت بھی یہ وزیر تھے, حکومت تو یہی تھی تقریباً, وزیر بھی تھے, کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے, لیکن ان کے پاس شاید اختیار وہ نہیں تھی, چونکہ آزاد کشمیر میں اختیارات کا منبع پرائم منسٹر کے پاس. اب تو اختیار آ گیا. ٹھیک, اختیار آ گیا. دیکھیں فیصل راٹھور صاحب نے جس طرح سے وہ اپنے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کی, اور انہوں نے جو دعوے کیے, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کے دعووں کے اوپر کہ اس قدر انہیں ساری چیزوں کو
اگنور کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا قومی سطح کا بیانیہ یہ غیر ضروری طور پہ نہیں بنایا جانا چاہیے تھا کہ ہم نے 98% مطالبات حل کر لیے. یہ الفاظ کے گورکھ دندے میں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, انہیں فیکچوئل بات کرنی چاہیے تھی کہ چونکہ جو مطالبات ہیں 38 رکنی ان میں سے جو بڑے مطالبات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی مراد فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ سے منسلک ہیں. وہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہ جو 30 ارب روپیہ توانائی کی مد میں, تعلیم کی مد میں, صحت کی مد میں جو 10 ارب روپے دینے تھے تو وہ انہوں نے ابھی دیے نہیں ہیں. اس کے PC1 PC2 بنا رہی ہے گورنمنٹ, دے رہی ہے, وہاں سے فنڈز آئیں گے پھر آ کے تو وہ ٹینڈر ہوں گے. یہ پورا پروسیس ہے سرکار کے اندر, وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی پتا اوور نائٹ نہیں ہوتا. لیکن جو آپ نے کیبنٹ کے فیصلے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی پریس کانفرنس میں کہ جی ہماری کابینہ نے یہ فیصلے کر دیے ہیں, اور آج بلکہ ان کے جو وزیر اطلاعات تھے چودھری رفیق نیر, ان کی پریس کانفرنس بھی تھوڑی دیر کے بعد ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم ہر ہفتے کے بعد ایک کیبنٹ اجلاس کریں گے. دیکھیں جب آپ نے خالی اعلان کریں گے تو اعلان کے اوپر اب لوگ اور ایکشن کمیٹی آپ کے اعلان کو منظوری نہیں سمجھے گی. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو چیز آپ کرتے ہیں, جو چیز نوٹیفائی کریں, جو میٹنگ آف منٹس آپ اس حوالے سے ہوں وہ پبلک کریں, تو اس کے اوپر پھر بھی اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. چونکہ اب سیاسی جو گورنمنٹ ہے رائے صاحب وہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے چیزیں, رکاوٹ ہوتی ہے بیوروکریسی کے لیول کے اوپر, اور بیوروکریسی بھی بعض جگہوں کے اوپر جائز رکاوٹ ڈالتی ہے اور بعض کے اوپر ناجائز رکاوٹ بھی ڈال دیتی ہے. اب جس افسر کے ذریعے سے آپ نے فائل نکالنی ہے, جس محکمے کے ذریعے سے اس کے قانون ضابطے ساری چیزیں دیکھنی, اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ بھی ان فائلوں کو دیکھ سکے تاکہ کل وہ احتساب کے دائرے میں نہ آئے. ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں احتساب میں آتا کوئی نہیں ہے, بہت کم چانس ہوتے ہیں. جب تک کوئی ذاتی انتقام کسی حکمران کا نہ ہو تو روٹین میں ہماری بیوروکریسی نہیں آتی. لیکن جو کام فیصل راٹھور صاحب 1.5 ماہ میں کر سکتے تھے وہ نہیں کیے گئے. فار ایگزامپل جو گورنمنٹ کے پاس بجٹ پہلے سے پڑا ہوا ہے ہیلتھ کارڈ کے لیے 2 ارب روپے کا, انہیں بھی 1.5 ماہ ہو گئے, یہ بھی تاریخوں پہ تاریخیں دیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو ہیلتھ کارڈ جہاں پہ چل رہا ہے اسی طرز کے اوپر دیا جا سکتا تھا, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بلکہ اس کے اوپر شاہ غلام قادر صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی تھی کہ اس کے اوپر بھی کک بیکس لینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. وہ تو انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ کے آخری ٹائم میں بھی جو اس وقت کے وزیر صحت تھے ڈاکٹر انصر عبدالی, ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ کسی ایک انشورنس کمپنی سے کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. الزام لگا تھا, میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا. اسی طرح سے شاہ غلام قادر صاحب نے الزام لگایا کہ یہ گورنمنٹ بھی کک بیک لینے کے چکر میں ہے. دیکھیں ایک ہیلتھ کارڈ ہو گیا, امپورٹنٹ معاملہ تھا, وہ ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ عوامی سطح کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ ایک اعتماد سازی بڑھ جاتی ہے. دوسرا, اب تک بھی جو لوگ شہید ہوئے ان کو معاوضے سارے لوگوں کو اب تک نہیں ملے, اور سارے زخمیوں کو بھی اب تک معاوضے نہیں ملے, اور تمام مقدمات بھی اب تک ختم نہیں ہوئے. جن لوگوں کی جاب گارنٹی دی جا رہی تھی, جاب ابھی تک کسی ایک کی بھی کنفرم نہیں ہوئی. بالکل صحیح ہے. 38 رکنی مطالبات تھے, جس میں دیکھیں نا میجر مطالبات میں کیا تھا, اشرافیہ کی مراد تھی. اشرافیہ کی مراد کے اوپر کمیشن بنایا جانا تھا, تو انہوں نے سنگل ایک کیا کہتے ہیں ایک یک رکنی ہائی کورٹ کے جج کے اوپر انہوں نے کمیشن بنا دیا, جبکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے معاہدے کے اندر کہ اس کے اوپر ہم ایک پراپر کمیشن بنائیں گے. وہ بنانے کے بجائے ایک جج کے اوپر بنایا, اس کے اوپر اعتراض. یعنی یہ لالی پاپ تو نہیں دے رہے ہیں. نا جو اشرافیہ کی مراد کو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑی بیماری سمجھتے ہیں. وہاں پہ جب وہ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف اشرافیہ کی مراد کے خاتمے کی تحریک چل رہی ہے, اور دوسری طرف یہ گورنمنٹ گریڈ 20 اور 21 کی سیاسی نوازشات پہ نوازشات کیے جا رہی ہے, یہ نوازشات پہ نوازشات باتوں کے اوپر انہوں نے زور دیا ہوا ہے. سیاسی لوگ تعینات لگاتار تعیناتی چل رہی ہیں. یہ بیسکلی اپنی پارٹی کو مطمئن کرنے کے, الیکشن کی تیاریوں میں مختلف کارکنوں کو مطمئن کرنے کے حوالے سے, میں الیکشن کمپین کے لیے اب جو ان کے امیدوار آ رہے ہوئے تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اگلے الیکشن کی تیاری میں یہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا. الیکشن کی تیاری کیسے کریں گے, وہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی تک چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوا ہے. جولائی میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں, آپ نے پولنگ اسکیمیں بنانی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں جو آپ نے الادین کا چراغ رگڑیں گے تو وہ حل تو نہیں ہوں گے. اس کے لیے تو آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے. جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جن مطالبات کے اوپر ابھی بحث چل رہی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے ممبران کے اوپر, اور ایک تعطل ہے اس وقت, ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے مذاکرات کے لیے. اس میں بیسکلی وجہ یہ ہے کہ 38 رکنی جو مطالبات کی آپ فہرست اٹھائیں تو اس میں سے کوئی 4-5 مطالبات ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ عمل کیا گیا, باقیوں کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں پہ عمل کیا جا رہا ہے, کتنا عمل ہوا. مطلب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہو جائے گا, سوچ بچار جاری ہے. کوئی کمیٹی ماجرین کے اوپر دیکھیں نا, کمیٹی بنائی گئی,
جب کمیٹی بنائی گئی تو وہ بنائی گئی جب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا اس کے اوپر، جب آپ نے جا کے کمیٹی بنائی. اور دیکھیں نا عمل درآمد کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی نے اس میں شرکت نہیں کی. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نمائندے جنہوں نے شریک ہونا تھا، اس کے ساتھ آئینی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا. دیکھیے اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ طے تھا، اس معاہدے کے اندر لکھا گیا تھا اور گھنٹی اٹھائی گئی تھی کہ ہر 15 دن کے بعد اس عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس ہوگا. 90 ڈیز میں صرف 2 اجلاس ہوئے. لیکن مہاجرین جو ارکان اسمبلی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمیٹیاں اور یہ جو بنی ہوئی ہیں نا، ان کی تو مطلب قانونی آئینی پوزیشن حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کس حیثیت میں یہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو کابینہ نے ان مطالبات کو جب منظور کر لیا تو اس کی ایک حیثیت ہے. جب گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ڈاکومنٹ کے اوپر گورنمنٹ آف AJK نے سائن کیا تو اس کی حیثیت ضرور ہے. لیکن زیادتی اس میں نہیں. دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہوگا. دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا فالٹ تھا جو میرے نزدیک اب بھی ہے کہ مہاجرین کے متعلقہ جو کمیٹی ہے اس کے اندر مہاجرین کے نمائندوں میں سے کسی نہ کسی کو اسٹیک ہولڈر کو آپ کو شامل کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ بھی اپنا کیس 30-32-35 لاکھ جو مہاجرین ہیں، صحیح بات ہے، وہ اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، اپنا موقف آپ کو بتا سکتے ہیں. دینے کا سنے بغیر آپ اس طرح اگر کریں گے تو ان کو کمیٹی میں میرا خیال ہے ڈالا جانا چاہیے تھا. ابھی موقع ہے کہ ان کو بھی کمیٹی میں ڈالیں تاکہ وہ بھی کمیٹی کے سامنے اگر ان کے ساتھ بہت زیادہ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ اپنے کیس کا دفاع کر سکیں. ابھی جو صورتحال ہے، حکومت کا منہ اس طرف ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا منہ اس طرف ہے. ٹھیک ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ کنونشن کرنے جا رہی ہے. 10 تاریخ کو کوٹلی میں انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے ایک بہت بڑے کنونشن، کل مظفر آباد کے اندر ہو رہا ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو مطلب یہ تو ڈیڈ لاک بھی ہے، نو پوائنٹ آف ریٹرن والی صورتحال آ گئی ہے کہ بس اب ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آنے والے دنوں میں معاملات پچھلی طرح اللہ تعالیٰ اس طرف تو نہ لے کے جائے معاملات کو؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایسا سڑکوں پہ، ایک تو ہمارے یہاں موسم بھی اجازت نہیں دے رہا، آج کل بڑا سخت موسم ہے، پیک کی سردی ہے، تو ایسے موسم میں لوگوں کو آپ سڑک پہ بٹھائیں گے، باہر نکالیں گے، لوگ بیمار بھی ہوں گے. نکلتے ہیں رائے صاحب، نکلتے ہیں لوگ نکلتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، اب ایسے ماحول میں اگر لوگوں کو آپ باہر نکالیں گے تو پھر ایک تو موسم اجازت نہیں دے رہا ہے، پھر گورنمنٹ کا رویہ بڑا سخت ہے، تو پھر یہ صورتحال مزید خراب نہیں ہوگی. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے جب یہ دیکھا کہ راجہ ثاقب مجید، جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے مظفر آباد کے اندر ایک نوجوان کو ان کے بیٹے نے یا انہوں نے ان کے کارکنان نے سب کے سامنے اس کے اوپر گولی چلائی، اس بندے کو شہید کیا. وہ لڑکا ابھی تک گرفتار نہیں ہوا جس نے گولی چلائی. ثاقب مجید صاحب کے اوپر FIR ہے، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہماری اس تحریک کا قاتل ہے جس نے قتل کیا، وہ الزام لگاتے ہیں. تو جو اس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وزیر امور کشمیر، وہ اس کو اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں، اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں کہ اس کے خلاف کیس چلنا چاہیے تھانے میں، اسے گرفتار ہونا چاہیے، عدالتی پروسیس ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کھلے گھوم رہے ہیں، وزیر امور کشمیر ان کو خود لے کے چل رہے ہیں اپنی پارٹی میں شامل کر کے ٹکٹ دینے کے چکر میں. تو یہ سیریس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں رائے صاحب کی عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی فوری طور کے اوپر کوئی بڑی کال فوری طور کے اوپر نہیں دینی چاہیے. جو ایک پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہے اس پریشر کو برقرار رکھنا چاہیے. فوری طور کے اوپر جس طرح سے مختلف ان کے مطالبات چل رہے ہیں، اس کے بعد انہیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے. جب تمام اجلاس سے ان کا ایجنڈا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے نا کہ جی آپ مختلف اجلاس سے ایک نیا ایجنڈا دیں. اب ہم مطالبات ہمارے بڑھیں گے، 38 جن کے ہیں ان پہ تو ہم عمل کرائیں گے. اس کے علاوہ ہمیں مطالبات کی لسٹ آ رہی ہے، 70 75 80 لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ ایسے جائیں گے. دیکھیں 38 کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے تو 100 80 90 اگر جائیں تو اسی کے اوپر کہاں عمل ہوگا. چلو یہ ایک بڑی اہم ایشو ہے، اس کے اوپر مزید آئندہ پروگرام میں بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کیا رویہ اختیار کرتی ہے اور حکومت کس پیج پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے. اگلی خبروں پہ چلتے ہیں. آج مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں جو قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں شاہ غلام قادری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، بڑے الزامات لگائے، عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر بھی لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے اوپر بھی لگائیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ترقی سے تقرری اور تبادلوں کے اوپر بڑا زور دیا ہوا ہے اور یہ براجمان ہے. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں براجمان کیسے ہوا، کس نے کیا براجمان ان کو؟ مطلب دیکھیں بات یہ کہ آپ نے خود ووٹ دے کے ان کو بٹھایا، آپ ان کے کولیشن سمجھے پارٹنر ہیں، اتحادی ہیں آپ ان کے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ براجمان ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تقرریوں اور تبادلوں کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیا ہوا حکومت نے. تو اب کیا کہتے ہیں آپ؟ شاہ غلام قادر صاحب عوامی رائے کے لیے یہ کر رہے ہیں یا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں مسلم لیگ نواز جس طرح سے پچھلے 2.5 سال چودھری انور الحق صاحب کی حکومت کا حصہ رہی تو وہ پبلکلی بہت ڈیمیج ہوئی اس گورنمنٹ کا حصہ بننے کی وجہ سے. اس دفعہ ڈیمیج ہوئی ہے کیونکہ ان کے 3-4 وزیر تھے نا پہلے وہ پورے ایشیا کے اپوزیشن میں ان تھے. کو میر صاحب اس میں سے سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے اطاعت کیا تھا انوار الحق گورنمنٹ سے. اب اس گورنمنٹ کا اطاعت نہیں بنے. اطاعت مطلب جب آپ ووٹ دیتے ہیں اطاعت ہی ہے نا. دیکھیں نا اس میں ٹیکنیکل مسئلہ یہ تھا عوام کی آنکھوں میں دھول جھکنے والی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپوزیشن میں ووٹ دے رہے ہیں قائد عوام کو. دیکھیں نا اس میں ٹیکنیکل مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ نے ایک پرائم منسٹر کو فارغ کرنا ہے جو بیماریوں کی جڑ تھا, جس نے نظریاتی انتشار پھیلایا, جس نے ریاست کے اندر انارکی پھیلائی, جس نے سیاست کمزور کی, جب اس کو فارغ کرنے کے لیے آپ ووٹ دیں گے تو اے جے کے آئین میں ہے کہ آپ نے ایک کو فارغ کرنے کے لیے ووٹ دینا ہے اور ایک کو بنانے کے لیے بھی ووٹ دینا ہے. جب فراغت کے لیے دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ نے نئے کو بنانے کے لیے بھی دینا ہے. مسلم لیگ نواز نے بائی چوائس پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جب ان کو ووٹ دے کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. انہوں نے ووٹ دیا اپوزیشن میں کہ اب وہ اپوزیشن کا ایسا ہے اسمبلی کے اندر بھی, اور وہ کوشش اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو توقع نہیں تھی کہ یہ گورنمنٹ میں آئیں گے, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں انہیں پتا تھا. دیکھیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ آئے گی تو تبادلوں کے اوپر زور دے گی اور انتقامی کارروائیوں پہ ہوتا ہے. نہیں, انہیں پتا تھا اس بات کا کہ انتقامی کارروائی ہوں گی. بالکل انہیں پتا تھا. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ جب بھی گورنمنٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی طریقہ سلیقہ نہیں دیکھتے, قانون ضابطے پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ کے دوران نہیں دیکھتی, اخلاقی روایات بھی نہیں دیکھتی. پیپلز پارٹی روند کے رکھ دیتی ہے پورے نظام کو. تو وہ اب دیکھیں نا جہاں پہ چونکہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, جہاں پہ وہ ان کے ممبران اسمبلی یا وزراء موجود ہیں یا جہاں پہ ان کے لوگوں نے الیکشن لڑنے کمزور ہیں, وہ وہاں پہ اپنے امیدواروں کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اسکیمیں بھی دے رہے ہیں, تبادلے بھی کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یار محکمے کے اندر اپنی مرضی کی فیلڈنگ اور بات ذہن میں وہ پھر ہم بھول جائیں گے. جس طرح آپ کی ایک پوسٹ تھی کہ یاسر سلطان صاحب اور فیصل راٹھور صاحب کے تعلقات ہیں ان میں دراڑیں آنی شروع ہو گئی ہیں. ایک ڈی سی صاحب کا تبادلہ ہوا, باغ والے ڈی سی صاحب کو تبدیل کر کے میرپور بھیجا گیا. اب میرپور والے کرایا کس نے؟ ہاں یہ وہ ایک کلرک آپ کہہ رہے تھے, کلرک ریٹائرڈ کلرک. تو اس کی کیا مختصر بتائیں اس کے تانے بانے کیا ہیں؟ دیکھیں بیسکلی ایک ڈڈیال سے ایک راجپوت قبیلے سے ایک شخص ہیں جو ایڈ کلرک رہے محکمہ برقیات کے اندر. ٹھیک ہے. اور وہ ان کا تعلق ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے. وہ بہت ہی قریبی دیرینہ ساتھی ہیں موجودہ جو وزیر اعظم ہے فیصل ممتاز راٹھور. ٹھیک ہے. جب یہ وزیر برقیات تھے پیپلز پارٹی کے دور میں ان کی قربت تب زیادہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ جو ڈویژنل جو سٹور ہے, ڈویژنل سٹور کے انچارج تھے, اور ڈویژنل سٹور برقیات سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا با اختیار ہوتا ہے. پرچیزنگ ساری اس نے کرنی ہوتی ہے, چیزیں اس کے پاس سے آنی اور جانی اس کے پاس ہوتی ہیں. اور برقیات کی طرف ہمارے یہاں لوگوں کی میڈیا کی کسی کی بھی نظر نہیں جاتی ہے. وہ تیز راز آدمی ہیں. وہ جب فیصل صاحب کی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے سب سے پہلے تو جو وزیر برقیات چودھری ارشد ہیں ان کے دفتر میں جا کے ہنگامہ کھڑا کیا. انہیں کہا کہ جی یہ فلاں ٹینڈر ہے, آپ یہ منسوخ کریں. کس نے؟ وہ جو ایڈ کلرک تھے. اچھا, کیا بات. میرا پرائم منسٹر کے ساتھ تعلق ہے, آپ یہ ٹینڈر منسوخ کریں. ٹھیک کہہ سکتے ہیں نا, پی ایم کے ساتھ جس کا تعلق ہو تو وہ تو پھر. وزیر برقیات نے کہا کہ بھائی یہ کون سا رویہ ہے, آپ کون ہیں, آپ ریٹائر ملازم ہیں, اپنی پینشن لیں, آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی میں آپ کو کرا کے دکھاؤں. اسے پھر ٹینڈر منسوخ کرا دیا. جو وزیر تھے وہ دیکھتے رہے. پھر ہوا یہ کہ وہ چونکہ ریٹائر ہوئے تھے گزشتہ سال, وہ جو ایڈ کلرک ہیں وہ گزشتہ سال مارچ میں ریٹائر ہوئے. 25 ایک وہاں پہ 2025 میں کوارٹر انہیں الاٹ ہوا تھا. کوارٹر انہوں نے چھوڑا نہیں ابھی تک. اچھا, کوارٹر یا گھر؟ نہیں, کوارٹر ہوتا ہے نا, سرکاری کوارٹر تھا. اچھا, کوارٹر الاٹ ہوتا ہے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں. پہلے اے سی کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہوتی تھی, اب ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی ہوتی ہے کہ جو دیکھتی ہے سینیارٹی, باقی لوازمات, سیاسی سفارشیں, ساری چیزیں دیکھتی ہے. تو انہیں مارچ میں ریٹائر ہوئے تھے, ابھی ان کو ہو گئے 10 ماہ. اچھا, جو پچھلے ڈپٹی کمشنر تھے یاسر ریاض, انہوں نے ان کا کوارٹر منسوخ کر دیا لیکن قبضہ نہیں چھڑا سکے. صحیح ہے. وہ منسوخ وہ کر کے اب نیا ڈپٹی کمشنر آیا تو یہ ان کو گلدستہ پیش کرنے کے لیے ایڈ کلرک سے آ گیا. پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ جی مجھے یہ الاٹ کریں آپ. اس نے ان کی فائل شاید منگوا کے دیکھی. انہوں نے کہا جی یہ تو کسی اور کو الاٹ ہے, آپ ریٹائر ہو گئے تھے. اس نے کہا جی مجھے کسی اور عزیز کے نام کے اوپر الاٹ کرتے ہیں, قبضہ میں نے نہیں چھوڑنا. اچھا, قبضہ نہیں کے پاس تھا. ڈپٹی کمشنر نے کہا یار یہ چونکہ
یہ جس محکمے سے متعلقہ ہے وہ فزیکل اینڈ ہاؤسنگ کا محکمہ ہے، اور اس کے وزیر ہیں یاسر سلطان، اور وہ میرپور شہر سے بھی MLA بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، برسر سلطان کے بیٹے ہیں. آپ ان کو اعتماد میں لے لیں، یاسر سلطان کو، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی رولز بنتے ہیں، کوئی طریقہ بنتا ہے تو آپ منسٹر سے بات کر لیں. اس نے کہا جی میں نے منسٹر سے بات نہیں کر رہی، تم نے مجھے اگر الاٹ کرنا ہے کرو، ورنہ تم DC نہیں رہو گے. کیا بات ہے. پھر پرائم منسٹر آفس سے ڈپٹی کمشنر کو فون جانے شروع ہوئے، اور یہ کہا گیا کہ تم وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ ہیں یا تمہارے اختیارات زیادہ ہیں، تم نے وہاں پہ DC رہنا ہے. اس نے کہا جی کہ یہ آپ لوگوں کا آپسی مسئلہ ہے، آپ اپنے وزیر سے بات کر لیں، میرے پاس قانون ضابطے میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک بندہ 10 ماہ پہلے ریٹائر ہو کے جا چکا، وہ غیر قانونی قبضہ کیے بیٹھا ہے، آپ کہہ رہے کہ جی اس کا قبضہ بھی برقرار رکھوں، تو اس کو آپ سیاسی لوگ آپس میں سلجھا لیں. یہ بات پتہ چلی جو وزیر تھے یاسر سلطان، ان کو یاسر سلطان نے فون کیا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں متعلقہ افسران کو جن کے فون جا رہے تھے ڈپٹی کمشنر کو. اس نے کہا جی کہ ہمیں اس گورنمنٹ کا ایسا اس لیے کہ ہمیں ہمارا عزت وقار اختیارات برقرار ہیں. آپ کون ہوتے ہیں گریڈ 18-19 کے افسر کہ آپ بیٹھ کے تو ڈپٹی کمشنر کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، مجھے بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی تلخی ہوگی. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کو میرا پیغام دے دیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اگر چلنا ہے عزت وقار کے ساتھ چلیں گے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. خیر پھر یہ ہوا کہ اس کے اوپر مزید کچھ میٹنگز ہوئیں. فیصل راٹھور صاحب کی، وہ ظاہر سی بات ہے ہیڈ کلرک دوست تھا. کل یہ ہوا کہ صبح ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہو گیا، اور یہ چیم گوئیاں پھر ہو گئیں کہ جی یہ واپس بحال ہوگا. اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ سننے میں آیا کہ جی تم سٹے لے لو، اس نے سٹے نہیں لیا. تو پھر جا کے رایا صداقت جو ڈپٹی کمشنر باغ تھے ان کو وہاں پہ تعینات کر دیا گیا میرپور میں. اب انہوں نے چارج لے لیا. اس معاملے میں یاسر سلطان اور وزیر اعظم کے درمیان کوئی سرد جنگ نہیں ہے، اب آمنے سامنے کی جنگ ہے. اور یاسر سلطان اکیلے نہیں ہیں، وہ چونکہ برسٹر سلطان کا بیٹا ہے، برسٹر سلطان نے 8-9 ووٹ اس گورنمنٹ کو دے کے گورنمنٹ بنوائی. اور اس سے پہلے بھی جب یہ گورنمنٹ بن رہی تھی تو اس دوران بھی برسٹر سلطان صاحب کے گروپ کا اور جو گورنمنٹ تھی ان کے درمیان کچھ چیزیں طے ہوئی تھی. تو وہ جو ان کے درمیان چیزیں طے ہوئی تھی ان کے اوپر بھی پہلے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. اوپر سے یہ ایک نیا کام ہو گیا، ایک ہیڈ کلرک نے اپنے اختیارات استعمال کر کے ریٹائر ہیڈ کلرک نے مطلب ابھی یہ آپ ڈپٹی کمشنر چینج کرا دیا، اور اب کشیدگی بن گئی ہے برسٹر سلطان صاحب کے پورے گروپ کے اندر اور گورنمنٹ کے درمیان میں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگلے چند دن میں شاید کوئی بڑی پنچایت ہوئی ہو اوور آل ان سارے ایشوز کے اوپر. کوئی خالی ڈپٹی کمشنر کا مسئلہ نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر تو وہاں پہ تھے نا ساجد اسلم، چودھری ساجد اسلم، ایک بڑے معقول افسر ہیں. ویلی کے اندر انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، مختلف جگہوں کے اوپر باغ بھیج دیا گیا. تو وہ نہیں، وہ کسی بالکل اٹیچ کسی ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا، کھڑے لائن لگا دیا. اچھا مطلب یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے، اس کے اوپر بھی اپڈیٹ آئیں گی، ہم ناظرین کو آگاہ رکھیں گے. آپ ہی کی اور اسٹوری تھی کہ متروکہ وقف املاک کا جو کسٹوڈین ہے اس کی امراض اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، تو وہ کیا یہ کیا کہانی ہے جی؟ رائے صاحب AJK میں ایک تحریک چل رہی تھی اشرافیہ کی امراض کے خاتمے کی اور کمی کے لیے، صحیح ہے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے. آزاد کشمیر میں محکمہ ہے متروکہ املاک کا ایک محکمہ ہے. اس محکمے کا کام یہ ہے UN چارٹر کے تحت انڈیا اور پاکستان نے یہ محکمہ قائم کیے، اور جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی اور کشمیر کی تقسیم ہوئی تو اس کے لیے یہ محکمے قائم ہے پاکستان کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی، اسی طرح سے AJK میں بھی، اور بھارتی زیر قبضہ کشمیر کے اندر. بھارتی زیر قبضہ جو کشمیر ہے وہاں پہ جو املاک تھی انہوں نے ایک نیا قانون بنایا. انہوں نے اس کو جو زمینیں تھیں جو مسلمان چھوڑ کے گئے ہوئے تھے تو ان کو انہوں نے انڈیا نے اپنی ملکیت میں لے لیا. کس کا لینا دینا ہے کسی سے نہیں ہے، یہ اسٹیٹ آف انڈیا کی پراپرٹی ہے. دوسری طرف AJK میں جو محکمہ بنایا گیا بیسیکلی سکھوں اور ہندوؤں کی زمینوں کے تحفظ کے لیے کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے گئے ہوئے، ان کا کلیم بنتا ہے اگر وہ آتے ہیں تو وہ مختلف حکومتوں کے دور میں اشرافیہ کو وہ نواز دی، سینکڑوں کنال، ہزاروں کنال. شارٹ کٹ بتائیے گا، ٹائم بہت کم. اب ہوا یہ کہ وہاں پہ اس محکمے کا جو اپنا کوئی پراپر بجٹ نہیں ہوتا. یہ بیسکلی جو لیزیں دیتے ہیں اس کی کوئی انکم آتی ہے، پھر اس کی توسیع ہوتی ہے، اس کے پیسے آتے ہیں، وہ کوئی 60-70 کروڑ ہے، وہ بینکوں میں رکھتے ہیں ڈپازٹ کی صورت میں، اور وہاں سے جو منافع آتا ہے اس میں سے ملازمین کا، پینشن کا، باقی چیزیں چلاتے ہیں. پیسے کم پڑ جائیں تو اصل جو رقم رکھی ہے اس میں سے نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں. آج کل وہی کھا رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے.
اب اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ایک بندہ یہاں پہ لگایا جاتا ہے کسٹوڈین آف متروکہ املاک. اب اس کو لگانے کا اختیار چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ہے کہ وہ مشاورت کے ساتھ گورنمنٹ کو نام بھیجتے ہیں, بندہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کی مراحت ہے وہ اشربا ہے, اور اس کے اختیارات کو کچھ نہیں ہے. مراحت ہے اس کی 25 لاکھ روپے تنخواہ پر منتھ, 8-9 لاکھ روپے کی اس کو ٹی اے ڈی اور دیگر سپورٹیو جو سٹاف ہے اس کے اوپر 34-35 لاکھ روپیہ اس محکمے کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے. کسٹوڈین کا کام کیا ہے؟ کسٹوڈین بیسیکلی ماتحت ہوتا ہے گریڈ 20 کا جو سیکٹری ہے ایس ایم بی آر 2021 کا, ایس ایم بی آر کے ماتحت ہوتا ہے. اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ان املاک کے اوپر ایک جو جونیئر سول جج ہے تحصیل کے اندر لگا ہوا, اس کا جتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسٹے دے سکے. وہ ایک انتظامی افسر ہوتا ہے. لیکن اے جے کے میں ایک نیا راستہ بنایا گیا کہ ہم نے 34-35 لاکھ روپیہ نوازنے کے لیے, کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سیاسی طور پہ سسٹمیٹک طور پہ, یعنی یہ مانا 34-35 لاکھ روپے ایک بندے کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اندازہ کریں. اور جو محکمے میں اتنا بڑا سٹاف اور اتنی بڑی چیزیں رکھی گئی, تو یہ چند افراد بھی اب چونکہ زمینیں الاٹمنٹ ختم ہو گئی, سب زمینیں دے دی, الاٹ ہو چکی ہیں, قبضے ہو چکے ہیں, اب ان کا کام کوئی نہیں ہے. 10 لاکھ کے اندر دفاتر بھی ہیں, سٹاف بھی ہے. میرا اس کے اوپر ماننا یہ ہے رائے صاحب کہ ایک تو یہ کسٹوڈین کی پوسٹ ہی ختم کر دینی چاہیے. یہ بیسکلی کسی سینئر ممبر کو, کسی ممبر کو یا تو چارج دے دیں اضافی بورڈ آف ریونیو میں سے, یا کسی کمشنر کو چارج دے دیں, یا اس محکمے کے اندر اگر کوئی سینئر افسر ہے گریڈ 18 یا 19 یا 20 کا, تو اس کو چارج دے دیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ اسٹیٹ 34-35 لاکھ روپے خرچ کریں. گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے؟ واقعی یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ ایک بندے کو آپ 34-35 لاکھ روپے دے رہے ہیں, اس ریاست کے وسائل جہاں بری طرح لوگ مسائل کا شکار ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کا فالو اپ بھی اگلے پروگرام میں ہم ناظرین کو دیں گے کہ اس کا کیا ہوا. ہم اپنی آخری خبر پہ چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا کہ معروف فرید رہنما یاسین ملک صاحب جو ہیں, آپ کے پاس خبر ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ بڑے خفیہ طریقے سے ان کو ہینگ کرنے کے یا اس طرح کے کوئی اقدامات کرنے جا رہی ہے. تو اس میں کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں رائے صاحب, جو یاسین ملک صاحب ہیں انہوں نے عسکری جدوجہد کی, سیاسی جدوجہد کی, دونوں ملکوں کے درمیان ایک لابنگ کی, جتنے طاقتور ادارے تھے ہلکے سے سب کے ساتھ وہ بل بھی بیٹھے, میڈیا کو بھی بڑا انگیج کیا. ان کی پوری زندگی جو ہے سب سے زیادہ انہوں نے مار کھائی کشمیر کی تحریک کے لیے, جدوجہد بند کی صوبتیں کاٹ رہے ہیں. خبر کیا تھا؟ دیکھیں خبر یہ ہے کہ ان کو چونکہ لمبا ٹائم ہو گیا, ان کو گرفتار ہوئے, ان کو کئی سزائیں سنائی گئی. اب اطلاعات یہ ہیں کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے ان کو خاموشی کے ساتھ پھانسی دینے کے چکر میں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں, آخری جو لاسٹ ویک ہے اس کے اندر یہ انڈیا سے خود خبر باہر نکلی ہے کہ لاسٹ ویک کے اندر کسی بھی ٹائم وہ خاموشی سے پھانسی دے کے تو دوسرے یا تیسرے دن اطلاع دیں گے کہ ہم نے یاسین ملک کو ہینگ کر دیا اور ان کی فیملی کو مطلع کیا جائے گا. ان کی بہنیں ہیں, ان کی بھی پچھلے دنوں ویڈیو سامنے آئی, ان کی اہلیہ مشال ملک, ان کی بیٹی کی بھی میڈیا کے اوپر گفتگو سامنے آئی. میرا اس کے اوپر رائے صاحب کہنا یہ ہے کہ یاسین ملک اس وقت ریاست جموں کشمیر کی جتنی بھی منقسم اکائیاں ہیں سب سے مقبول لیڈر ہیں, سب سے زیادہ جدوجہد انہوں نے کی ہے. وہ کسی ایک دڑے, کسی ایک جماعت کے لیڈر نہیں ہیں. ان کو اسٹیٹ آف پاکستان بھی آن کرتی ہے اور تمام کشمیری لیڈر سمجھتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے. جموں کشمیر عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, انہیں بھی اس کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر کے فارن آفس اس کے اوپر پوری آواز اٹھانی چاہیے. اور جتنا ہمارا 2 ملین کا جو ڈائسپورا ہے کشمیر کا, اس کو بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے یاسین ملک کے کیس کو پیش کرنا چاہیے. اور جو انٹرنیشنل کورٹ ہے, کورٹ آف جسٹس ہے, اس میں پاکستان کو یہ کیس فوری طور کے اوپر یاسین ملک کا وہاں پہ دائر کرنا چاہیے. اور یاسین ملک جو ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ اس کو انڈیا پھانسی دے لے اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے خاموشی سے لوگ بیٹھ جائیں گے. میرا خیال ہے کشمیریوں کو اس کے اوپر اس کا ریئیکشن آئے گا چاہیے اور پاکستان کو سیریس لینا چاہیے. بالکل اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا ہمارا پروگرام یہیں تک. ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آج کے پروگرام میں جو ہم نے اہم موضوعات کے اوپر ڈسکشن کی ہے, تبادلہ خیال کیا ہے, اس کے جو فالو اپ ہے وہ اگلے پروگرام میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کریں گے. تب تک اپنے دوستوں سے ضرور خیال رکھیے گا. خدا حافظ.